الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز و جل فی کتابہ الکریم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. وقال تبارک وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تبارک وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، یہ 3 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کی ہے. ان آیات کے حوالے سے جو آج موضوع زیر بحث ہے، جس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہے محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر انداز پہلو. کسی دوست کی طرف سے بات آئی تھی کہ یہ ہر طرف جو ہے نا وہ ربیع الاول ہے، مجالس اور محافل میلاد ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہونا چاہیے. تو میں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ویسے میں نے اپنے جب ذہن میں سوچا تو میں نے تو یہی سوچا کہ میں تو ہر دفعہ میلاد ہی کرتا ہوں، البتہ اس کا نام نہیں آتا. تو اب باقاعدہ سمجھ لیں کہ اس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ حضرات کی توجہ جو ہے وہ بہت درکار ہوگی. ٹھیک ہے، توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، توجہ نہیں رکھیں گے تو بات نہیں سمجھ آئے گی. محفل کی جمع جو ہے نا وہ محافل ہے. موضوع پہ بات کر لیں. چونکہ ایک محفل نہیں ہوتی نا، بہت ساری محفلیں اس حوالے سے جب وہ ہوتی ہیں، تو اکثریت کی بات ہو رہی ہے کہ اکثریت جو اس طرح کی محافل ہوتی ہیں ان میں ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کو ٹچ نہیں کیا جاتا. وہ محفل خواہ اہل حدیث مسلک کی ہو یا جو ہے نا وہ دیوبندی مسلک کی ہو یا اہل سنت یا بریلوی مسلک کی ہو یا شیعہ مسلک کی ہو،
اس موضوع کو یا اس پہلو کو بہت کم جو ہے نا وہ، یا آپ کہہ لیں کہ بہت شاذ جو ہے وہ اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ نام کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا میں جو عرض کیا کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ سیرت کا جلسہ ہوتا ہے اور بیان ہوتی ہے سیرت نہیں بلکہ بیان ہوتی ہے صورت۔ مطلب یہ ہے کہ صورت اور سیرت دو چیزیں ہیں نا۔ تو لکھا ہوا تو یہ ہے، اشتہار تو یہی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں عام طور پر کس چیز کا ذکر ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو، جیسے میں نے کہا کہ وہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی، اور مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے اگر بات آگے بڑھ جائے تو پھر معجزات کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتے تھے، بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر کھانا بہت کم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے تقسیم کرنے لگے تو آپ نے جب اسے تقسیم کیا تو اتنی برکت اس میں پیدا ہو گئی کہ وہ پوری مجلس کو پورا ہو گیا۔ یہ بات غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا یہ بات سوچیں کہ ان چیزوں سے دو چیزیں حاصل ہونی چاہیے۔ پہلی ہے ثواب، دوسرا ہے عملی رہنمائی۔ ان چیزوں سے صرف ثواب ملتا ہے، عملی رہنمائی نہیں ملتی۔ یعنی یہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ صرف میلاد کی نہیں ہوتی۔ مثلا رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگویں ہوتی ہیں نا جمعوں کے اندر، ویسے پروگرام بنتے ہیں، استقبال رمضان کے اوپر جو ہے وہ پروگرام ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حج کا موسم آتا ہے تو حج کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے۔ محرم آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اب یہ جو اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ جو محافل میلاد ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آمد کے حوالے سے جو ہے وہ یہ مجالس ہوتی ہیں۔ تو ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ ان کا اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس مجلس کو سننے والے، یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو جو سننے والے ہیں، نمبر ایک تو ان کو اپنی ذمہ داریوں کی سمجھ آئے کہ یہ ہمارے فرائض ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ اس طریقے سے ان کے سامنے بیان ہوں کہ ان کو اپنی کمیوں کا پتہ لگ جائے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہماری کمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اس کمی کو دور کرنے کے لیے ان کو رہنمائی مل جائے، پھر اس رہنمائی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ان کو جذبہ مل جائے۔
اور اگر آپ نے ایک مجلس اٹینڈ کی ہے، وہ خواہ قربانی کی ہے، وہ خواہ رمضان کی ہے، وہ خواہ حج کی ہے، اور وہ خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے ہے، تو اگر جو ہے وہ یہ چیزیں وہاں سے آپ کو نہیں ملی، صرف ثواب ملا ہے، میں ثواب کا منکر نہیں ہوں۔ ثواب تو جب تذکرہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ جو بھی تذکرہ ہے اس میں انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ثواب اور ایک ہے رہنمائی۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جمعہ کی تقریر سنی ہے، لیکن بہت کچھ اس میں سنا، معجزے بھی سنے، اس میں واقعات بھی سنے۔ جب آپ اٹھ کر مسجد میں سے جانے لگے تو اب آپ نے دیکھا، سوچا کہ آج کی اس مجلس میں مجھے کون سی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا، کون سی میرے اندر کمی تھی جس کمی کا جو مجھ پر واضح کی گئی، اور عملی طور پر جو میری کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مجھے کیا رہنمائی دی گئی، کتنا میرے اندر جذبہ اور حوصلہ جو ہے وہ پیدا ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی یہ کمیاں دور کرنی ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے ہی نہیں تو نرا آپ ثواب لے کر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ثواب والی بات ہی ہے، رہنمائی کوئی نہیں ہے۔ وہ بے شک مجلس میلاد ہے اور بے شک وہ مجلس جو ہے نا وہ محرم ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حوالے سے جو ہے وہ کوئی مجلس ہے، یا وہ قربانی ہے اور حج ہے، یا رمضان کی حوالے سے کوئی مجلس ہے یا کوئی اجتماع ہے۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، ثواب کی بات نہیں کر رہا، ثواب ہے، اس میں جو امپورٹنٹ اہم چیز ہے وہ ہے اس مجلس کے حوالے سے اس کو کیا ملا ہے، اس کو آگے کیا پروگرام ہے، اس نے اب کیا کرنا ہے۔ جو کچھ آپ نے بیان کیا، ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کالی کملی، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ ثواب والی چیزیں تو ہیں میں نے کہا، لیکن آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا آپ نے بھی کملی رکھنی ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ معجزات سنتے ہیں، چلیں بڑا معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ نے ساری رات بیٹھ کر جو ہے وہ معجزہ سنا ہے نا، تو جب آپ وہ رات ختم ہوئی ہے، مجلس ختم ہوئی ہے، تو اب آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی براق تیار کرنا ہے، ثواب لے گئے ہیں آپ بیٹھ کر، لیکن رہنمائی کون سی آپ لے کر جا رہے ہیں یہ آپ کو سوچنا ہے۔ اصل میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی دینے کے لیے آئے ہیں نا، تو رہنمائی کون سی لی ہے؟ تو جو وہ رہنمائی والا پورشن ہے وہ اکثر و بیشتر زیر بحث نہیں آتا، مسلک کوئی بھی ہو، مجلس کوئی بھی ہو۔ آج میں اس کو آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں، نمایاں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ تھوڑی توجہ رکھیں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے، کیوں آپ تشریف لائے؟ اچھا، سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں نے پڑھی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سب رسولوں کو بھیجا، لقد ارسلنا رسولنا، رسولنا جمع ہے، رسول کی جمع رسول، مطلب سب رسول، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، انہیں معجزے بھی دیے، انہیں کتابیں بھی دی اور انہیں میزان بھی دی۔ یہ کس مقصد کے لیے دی؟
لے یقوم الناس بالقسط، کہ لوگ جو ہے وہ عدل کے اوپر قائم ہوں۔ یہ میں نے آیت آدھی پڑھی ہے، کیونکہ اگر باقی بھی ملاؤں نا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، تو میرے موضوع کے ساتھ اتنا حصہ بھی اس کا جو ہے نا کافی ہے۔ لے یقوم الناس بالقسط، لاکہ لوگ جو ہے وہ عدل کے اوپر قائم ہوں، دنیا کے اندر ایک عادلانہ نظام قائم ہو۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے نا۔ کیا دیا ہے؟ ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ اور عدل کون کرتا ہے؟ عدل کی چوٹی عدالت ہے، اور عدالت کس کی ہوتی ہے؟ حاکم وقت کی، حکمران کی عدالت ہوتی ہے، ایسے آپ نہیں بنا سکتے۔ تو یہی بات ہے جو جب مکے میں سورہ شورا نازل ہو رہی ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، عدل کروں۔ اور سورہ نساء کی 2 آیتیں ہیں، میں بس ایک کا ہلکا سا تھوڑا سا پوری آیت نہیں پڑھوں گا۔ مسلمانوں کو حکم دیا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، پوری قوت کے ساتھ عدل اور انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر۔ اللہ کے گواہ کس بات کے؟ دیکھیں اللہ ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العدل۔ تو اللہ جو ہے وہ سراپا عدل ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا ان کو نافذ کر کے اللہ کے ہونے کی گواہی دو، یہ حکم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں اور بھی کئی سارے مقامات ہیں، بس میں نے اس میں سے چند آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ تو بات ہو رہی تھی سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 کے حوالے سے۔ یہ ہے سب نبیوں کا آنے کا مقصد، عدل و قسط کے نظام کا قیام۔ اب ذرا نوٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر منفرد مقام کیا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 جو ہے نا، اس میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ الہدی، یہ قرآن دیا، اور دوسری چیز وَدِينِ الْحَقِّ، یہ سچا دین، یہ جو ہے وہ دیا۔ کس لیے دیا؟ یہ 2 چیزیں، یہ الہدی دیا اور یہ دین حق دیا۔ کس لیے دیا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس کو غالب کر دیں سب دینوں کے اوپر، علی الدین کلہ، سب دینوں کے اوپر غالب کر دیں۔ اچھا، یہ غالب جو ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں 2 آدمی جو ہے نا وہ کشتی کرتے ہیں، ایک آدمی دوسرے کو جو ہے وہ گرا لیتا ہے، اور گرا کر جو ہے اس کے سینے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو سینے کے اوپر بیٹھا ہے یہ غالب ہے، اور وہ جو نیچے ہے وہ کیا ہے؟ مغلوب ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دوبارہ اس آیت کو سن لیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، علی الدین کلہ، سب دینوں کے اوپر اس کو جو ہے وہ غالب کر دیں۔ اس لیے ہم نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو کوئی اتنا ہی ناپسند ہو، تو وہ یہ کام جو ہے وہ کریں۔ یہاں ایک فرق سمجھ لیں، اس سفر کا آغاز جو ہے وہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایمان سے آغاز ہو گیا۔ اس کی جو انتہا بتائی ہے وہ کیا ہے؟ ایک عادلانہ نظام کا جو ہے وہ قیام، یہ اس کی جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی انتہا ہے۔ جیسے کہتا ہے نا، ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ یہ نشان اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کو بتا دیا تھا کہ یہاں سے ابتدا ہے اور یہاں جا کر اس کی انتہا ہے۔ البتہ جو بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں نا، ان کے لیے یہ لازمی نہیں تھا کہ ہر کوئی آخری نشان تک پہنچے گا۔ اس کے لیے یہی حکم تھا کہ جو تمہارے پاس وقت ہے، جو تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں، جتنے تمہارے پاس وسائل ہیں، اخلاص کے ساتھ اس نشان کو سامنے رکھ کر آگے بڑھتے چلے جاؤ اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ جو پہنچ گیا تو وہ تو آخری نشان تک پہنچ گیا، تو جو نہیں بھی پہنچا اس کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ پریشانی کب نہیں ہونی چاہیے؟ جب اس نے ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل پورے خلوص کے ساتھ اس منزل تک پہنچنے کے لیے خرچ کیے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ ایک نشان مقرر کرتے ہیں 12 کلومیٹر کا، کچھ لوگوں کو آپ دوڑاتے ہیں کہ بھی آخری حد کیا ہے، وہ جو نشان ہے وہاں تک دوڑ کر پہنچنا ہے۔ اب کوئی وہ ہے جو آخری نشان تک پہنچ جاتے ہیں، 12 کلومیٹر پہ جو آپ نے نشان لگایا ہے، جو منزل بتائی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی وہ ہے کہ جو 10 تک جاتا ہے، کوئی 6 تک جاتا ہے، کوئی 4 تک جاتا ہے۔ اب بعد میں آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، یار یہ جو 4 تک گیا ہے نا، اس کی ٹانگ ہی ایک تھی، یہ اتنا نہیں جا سکتا تھا، بس جتنا جا سکتا تھا اتنا چلا گیا۔ یہ جو 10 تک گیا ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا اور فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اور باقی جو تھا اس کو ماحول سازگار مل گیا۔ مخلص سارے تھے، جو وسائل تھے، جو صلاحیتیں تھیں، وہ کوشش کیا انہوں نے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ البتہ جو ہے وہ کسی کو ماحول سازگار نہیں ملا، وہ نہیں پہنچ سکا، تو وہ کامیاب ہے۔ ناکامی اس صورت میں ہوگی جب کسی کے خلوص میں کمی تھی، کسی نے، اللہ نے وسائل دیے تھے اس نے لگائے نہیں، اللہ نے صلاحیتیں دی تھی اس نے اس ریشو سے نہیں لگائی، اللہ نے وقت دیا تھا اس اعتبار سے اس نے اس مقصد کے لیے نہیں لگایا، وہ کامیاب ہے۔ اچھا، اس بنا پر کیا ہوا؟ کچھ آخری نشان تک پہنچ گئے، جن میں ہم پہلے نام سیدنا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لیں گے، لیکن ہیں تو وہ آخر پر ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نشان تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں؟ پہنچے ہیں۔ اچھا، پھر قرآن کریم میں جو ذکر ہے، طالوت کا ذکر پڑا ہے قرآن کریم کے اندر، دوسرے سپارے کے اینڈ پر طالوت اور جالوت کا ذکر ہے۔
وہ بھی حکمران بنا ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر داؤد علیہ السلام کا نام پڑا ہے، وہ بھی آخری نشان تک پہنچے حکمران ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا نام پڑا ہوگا، وہ بھی حکمران تھے، اسی لیول پر ہے نا، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پر اپنے وقت کے حکمران۔ اور یہ ابھی ہم نے سورہ کہف پڑھی ہے، اس کے اندر ایک نام آیا ہے ذوالقرنین، کتنی شان اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی ہے، تو وہ بھی اس سطح تک پہنچا ہوا ہے۔ لیکن بہت سارے نہیں پہنچے، نوح علیہ السلام نہیں پہنچے، شعیب علیہ السلام نہیں پہنچے، اسی طریقے سے یونس علیہ السلام نہیں پہنچے۔ لیکن امتحان کس بات کا ہے؟ اس خلوص کا، صلاحیتوں کا، وقت کا، ان وسائل کا، اس ماحول کا جو اللہ نے دیے۔ اگر ایمانداری کے ساتھ کوشش کی ہے تو نہیں پہنچ سکے، تو لازمی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت تک تمہیں دنیا سے فارغ نہیں کروں گا جب تک تم آخری نشان تک نہیں پہنچتے۔ البتہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی کہ آپ آخری نشان تک پہنچیں گے تو آپ کی ڈیوٹی ختم ہوگی، آپ پہلے فارغ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اب کسی رسول نے نہیں آنا۔ اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے نا، زمین کے اوپر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آج آپ پوری زمین تک اگر یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں تو قیامت تک اور انسان بھی تو آئیں گے نا۔ تو ایک طرف پوری زمین پر بسنے والے انسان، اور دوسری طرف قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے۔ تو اب یہ پوری انسانیت اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام آگے کس نے لے کر چلنا ہے؟ وہ چلنا ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل کرا کے ایک نمونہ دے دیا کہ دیکھو یہ ہے جو تم سے مطالبہ ہے، جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کر رہے ہیں تم نے کرنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ میرا کام مکمل ہو گیا ہے؟ جب عرب کے اندر اللہ کا دین قائم ہو گیا، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا تو خیال یہ ہوتا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کسی مسجد کے خطیب تھے، امام تھے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے حکمران تھے، اور اسی وقت وہ آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب تمہارے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پسند کیا ہے جب وہ دین بن گیا ہے، پہلے وہ دین نہیں بنا تھا، وہ نظام نہیں بنا تھا۔ یعنی اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، دین کہتے ہیں نظام کو، ایسا نظام جس میں اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے۔ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ایک حکم تو یہ ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، تو مکہ میں مسلمان اس کے اوپر عمل کرتے تھے نا۔ اگر اس وقت آیت آئی ہے یا نہیں آئی، لیکن میرا تو خیال ہے کہ قرآن کریم میں یہ چیزیں آ گئی ہیں شروع کے اندر ہی۔ لیکن قرآن کریم میں ایک اور حکم بھی ہے جس میں فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو زنا کرتا ہے اسے 100 کوڑے مارو، اور سنت میں ہے اگر شادی شدہ سنگسار کرو۔ اس کے اوپر عمل ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ مکہ میں تو نہیں ہو رہا تھا، مکہ میں نہیں ہو رہا تھا جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس وقت ہی ہوا ہے جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جد و جہد کے نتیجے میں وہ حکمرانی قائم کر دی۔
جس کے تحت پھر وہ عدالتیں بنی ہیں، جنہوں نے پھر وہ مکہ میں یہ عدالتیں بن سکتی تھی؟ نہیں بن سکتی تھی۔ تو جس کے نتیجے میں یہ پھر عدالتیں بنی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر یہ عدل جو ہے وہ ہوا ہے نا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فارغ ہوئے ہیں، اب دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رخصت ہوئے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آیت تو پڑھتے ہیں لوگ، لیکن یہ عام طور پر جب نماز کی بحثیں ہوتی ہیں نا، تو اس وقت ہمیں یہ چیزیں بہت یاد آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، ہاں؟ یا اسی طرح سے اس طرح کے جو مسائل ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نمونہ ہے۔ اچھا، یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ کسی مسجد میں نازل نہیں ہوئی، یہ کسی حج کے موقع کے اوپر نازل نہیں ہوئی، یہ مکہ میں نازل نہیں ہوئی، یہ نازل ہو رہی ہے جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق لڑ رہے ہیں، غزوہ احزاب ہو رہی ہے، جنگ کے دوران یہ نازل ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا پس منظر بھی سمجھ لیں۔ پس منظر یہ ہے کہ کئی لوگ جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے، خندق کے اوپر ڈیوٹی نہیں کرنا چاہ رہے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگ رہے ہیں، حالانکہ خندق کھودنے میں ساتھ ہیں، لیکن جب وہ محاصرہ طویل ہوا تو خطرہ ہوا کہ دشمن تو کسی دن اندر آ ہی جائے گا، تو اب دشمن کے سامنے عذر پیش کر سکیں گے ہم آپ سے نہیں لڑے، کیونکہ آمنے سامنے کی جنگ ہے نا، سامنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عذر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں پرابلم ہے، بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، مسئلہ ہے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس طرح آ کر معذرت کر رہے تھے، اِنَّا بُیُوتَنَا عَوْرَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دے دیں۔ فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ وہاں سے فرار چاہتے تھے، وہ وہاں سے خندق سے جنگ سے غائب ہونے کے لیے جو ہے وہ یہ عذر پیش کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، جب وہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے نا تو اس وقت نازل ہو رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ کیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں تھیں؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نہیں تھے؟ کیا وہ جو ہے وہ خندق کو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ تو عام طور پر اس کا تو ذکر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس جب یہ سارا زور نماز وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ بہرحال پوری زندگی نمونہ ہے، میرا بتانے کا یہ مطلب ہے۔ اب جب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، تو اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا جائزہ لینا ہوگا نا۔ وہ میلاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ہی مختلف پہلو بیان ہوتے ہیں نا۔ اب ذرا آج ہم بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، جب ہم سنت کہتے ہیں تو سنت ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ سے شروع ہوئی اور اس وقت تک جب تک محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، یہ سارا عمل سنت ہے۔ البتہ سمجھنے کے لیے ہم اس کو ذرا مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیں گے۔ ایک پہلو ہے جسے ہم کہتے ہیں سنت رسول، اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، وحی نہیں تھی،
البتہ آپ نے کیا، اس کو عام طور پر کہتے ہیں سنت عادت۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں تیل لگاتے تھے، تو تیل لگانا سنت تو ہو گیا، لیکن اس کے لیے کوئی وحی نہیں آئی، اور یہ کوئی ہدایت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چیز کھانے میں پسند کرتے تھے، فلاں چیز آپ کو زیادہ پسند نہیں تھی، تو اب اس کے لیے کوئی وحی تو نہیں آئی، وحی آتی تو پھر سب کے لیے آتی کہ سب اس کو پسند کریں، اس کو ناپسند کریں۔ یہ سنت عادت ہے سنت، اور اگر اس کا بیان بھی ہوتا ہے تو اس میں کوئی رہنمائی تو نہیں ہے آپ کے لیے، ثواب ہے، رہنمائی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اور چیزیں آپ سمجھ لیں، وہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے معمولات کے اندر، عمل کے اندر، آپ کس طرح کا لباس پہنتے تھے، آپ کا جو ہے نا وہ کیا چیز، کس چیز کا آپ کو شوق تھا، تو یہ چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آ سکتی ہیں۔ اچھا، ایک سنت یہ ہے جس کا تذکرے سے ثواب ملے گا، البتہ رہنمائی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ جو ہے وہ اس میں میرے کرنے کا کیا کام ہے، تو آپ کے کرنے کا تو اس میں کوئی کام نہیں ہے بالعموم، بے شک وہ ساری رات ہی تذکرہ ہوتا رہے، ثواب ملے گا۔ اچھا، دوسری سنت کون سی ہے؟ وہ سنت جس کو اختیار کرنا لازم ہے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کرتے تھے، تو نماز کی پابندی لازمی ہے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس طرح پڑھنا بھی لازمی ہے، اور اس کا تذکرہ ہوگا تو کچھ رہنمائی بھی آپ کو ملے گی۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح حج، اسی طرح زکوٰۃ۔ تو یہ ایک پہلو ہے سنت، جس میں ایک ایسا جو ہے اس میں میں نے بتایا کہ ثواب ہے، رہنمائی نہیں ہے، اور دوسرے میں ثواب بھی ہے، رہنمائی بھی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا پہلو کون سا ہے؟ اگلا پہلو ہے اخلاق حسنہ۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، یعنی اخلاق کو بھی چوٹی تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے لیے اختیار کرنا اسی طرح ضروری ہے، جس طرح ہم نماز کو ضروری سمجھتے ہیں، روزے کو ضروری سمجھتے ہیں، حج کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق جو ہے نا، ان کے تذکرے میں ثواب بھی ہوگا اور رہنمائی بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر وہ کیونکہ سمجھانا اس لیے پڑتا ہے کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کا اخلاق جو ہے نا وہ اس کے دانت نظر آ گئے ہنستے ہوئے تو بس یہ اخلاق اچھے اخلاق والا ہے، اگر ہنسا نہیں ہے تو پھر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہنس پڑا تو اچھا ہے۔ اخلاق ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، آپ اپنے گھر سے شروع کر لیں۔ آپ کا رویہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کا رویہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، یا بیویوں کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کہیں گے یہ معمولی سی بات ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ اگر میرا اخلاق میرے بچوں کے ساتھ میں حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا، اور حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ بچے مجھے اپنا سمجھیں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک آدمی بچوں کو پالتا ہے لیکن بچے ابا کو اپنا نہیں سمجھتے۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ابا باہر ہی رہے، ابو گھر نہ آئے، وہ ابو کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے اپنا۔ آپ کہیں گے جی وہ اس کا مطالبہ ہی، اس کی بھائی غلط ہے لیکن وہ کر تو سکے نا۔
خطرہ تو محسوس نہ کرے نا آپ کے ساتھ کرتے ہوئے. یہ معمولی بات نہیں ہے. گھروں میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب ہم آپ اپنی اولاد کو یہ اس کے اندر اعتماد ہی نہیں پیدا ہونے دیتے کہ وہ بھائی ٹھیک ہے بونگی مارے گا مار دے کوئی بات نہیں ویلکم. ٹھیک ہے نا. آپ سیانے ہیں نا, تو آپ اپنے سیانے پن سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. آپ نہیں کریں گے تو وہ بیلیوں میں جا کر کرے گا, دائیں بائیں کرے گا. اس نے کرنی تو کہیں نہ کہیں جا کر ہے نا, کسی نہ کسی کے سامنے اس نے دل کھول کر رکھنا ہے نا. آپ اپنی بیوی کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ کر لے. اس نے کوئی بات منہ سے نکالی, آپ نے کہا 1000 دفعہ کہا ہے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر اس نے کیا کرنی ہے, وہ بیچاری سارا دن سوچتی رہی, بچہ سارا دن سوچتا رہا کہ آج ابا گھر آئے گا تو میں نے بڑے یہ بات کرنی ہے اس کے ساتھ. بیوی سوچتی رہی, اور ابا شام کو گھر آیا تو جیسے شیر نے قدم رکھا ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, اور بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی بات ہی بھول گئی کیا بات کرنی تھی. ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھ لیں آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے, عورتیں آئیں, انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنے شوہروں کے اخلاق کے بارے میں بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر خطاب کر کے فرمایا, اور خطاب میں سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, فرمایا کچھ تمہاری گھروں میں سے کچھ عورتوں نے آ کر شوہروں کی شکایت کی ہے, اگر وہ باتیں سچ ہیں تو میرے نزدیک وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے, اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہوں. تو یہ نوٹ کریں, جب بیوی کو آپ موقع نہیں دیتے تو پھر بیوی آپ دائیں بائیں کریں گے. ہر آدمی کا دل کا بوجھ تو اس نے کہیں نہ کہیں ہلکا کرنا ہی ہے نا. وہ اپنے سسرال میں جا کر لے یا ہمسایوں میں کر لے, تو آپ اس کو سنیں دیکھیں. ہاں بات غلط بھی ہو سکتی ہے, وہ سورہ تغابن میں بھی آیا ہے وَتَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. تو وہ تو جب اس کا درس ہو تو پھر وہاں بات ہوگی نا. درگزر کرو, برداشت کرو, آندھی آئی گئی کر دو, سمجھا لو. بہرحال یہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ اپنے ملازموں کے ساتھ یا جو بھی آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. بچے تھے جس وقت, ان کے گھر والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اچھا, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام بھیجتے تھے تو میں جا کر لڑکوں میں کھیلنے لگ جاتا تھا, کام بھیجا ہے تو. یہاں تک کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر کر کے بھی واپس جواب لے کر آئے گا, کسی کام بھیجا ہے تو خود پیچھے نکلتے تو میں آگے کھیل رہا ہوتا تھا, کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. اور بس اتنا کہتے ہیں کہ انس وہ کام بھی یاد ہے کہ نہیں ہے, جیسے بس ہنستے ہنستے اس طرح کہا. اسی طریقے سے بیوی ہے, بیوی کی زیادتی ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے معذرت کرے. کبھی آپ نے زیادتی کی ہے اور آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے زیادتی کی ہے, کبھی آپ نے معذرت کی ہے؟ کبھی بیوی نے زیادتی کی ہے, ٹھیک ہے, کبھی آپ نے معاف کیا ہے؟ دیکھیں عدل کیا ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر جو ہے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تو رش کر دیا, جس طرح وہ مفت کی چیز کے اوپر سے وہ رش ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظاہر ہے باری باری دینا ہے نا, تو ایک ڈنڈا پڑا تھا, آپ نے اس ڈنڈے سے آدمی کو پرے کیا, ایک شخص کو, اور وہ شخص بغیر کپڑوں کا ہی تھا. مطلب کپڑوں سے مراد یہ ہے کہ قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی, سطر تو ڈھکی ہوئی تھی. سطر تو نیری چادر سے بھی ڈھک جاتی ہے.
تو اس کے وہ کوئی سوٹی یا وہ چھڑی جو تھی نا وہ آگے سے کوئی تیکھی بھی تھی، نوکدار تھی، تو وہ تھوڑا سا خراش آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے کہا کہ یہ لیں اور یہ خراش میرے لگا لو، یہ ہے عدل۔ یہ ایک حکمران وقت ایک عام آدمی کو کہہ رہا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اپنی اولاد سے معذرت بھی کی ہے، بیوی سے معذرت بھی کی ہے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی؟ آپ ذرا سوچیں، ایک حکمران وقت ایک عام آدمی کو، ایک سپہ سالار ایک عام آدمی کو مفت دینا ہے، مال غنیمت تقسیم کرنا ہے، اور اسے یہ ہے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عملی پہلو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کا عمل سے بھی تعلق ہے، رہنمائی بھی ملے گی۔ اچھا، اب ہے اس کا وہ تیسرا پورشن جس کو ہم کہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں نوٹ کر لیں، یہ سیرت جو ہے یہ سنت کی وہ شکل ہے کہ جو عمل تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، لیکن ہم نے اس پر اس طریقے سے عمل نہیں کرنا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا۔ لیکن اگر ہم اس سے رہنمائی نہیں لیتے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے اس کام کے حوالے سے جس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ عمل جو ہے وہ انجام دیا ہے۔ یہ ہے اس مقصد کو پہنچنے کے لیے حکمت عملی، منصوبہ بندی۔ مثلا دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، سنت ہے ہجرت کرنا، اور اس وقت تو فرض تھا، کہہ دیا گیا تھا جو ہجرت نہیں کرتا وہ اپنا ایمان اپنے پاس رکھے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے نا، ہجرت نہیں کرتا تو وہ اپنا ایمان بھی اپنے پاس رکھے، لازمی تھی ہجرت۔ لیکن اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں پہلے مکہ جا کر آباد ہوں گا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینے جاؤں گا، تو یہ سنت ہے، تو یہ سنت نہیں ہے۔ اچھا، یہ سنت نہیں ہے، البتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اس میں سے رہنمائی لینی ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کن حالات میں کی، کیوں کی؟ اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ کرتے تو اس کے کیا نتائج نکلتے، اور ہجرت کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوئے، کیا اس کے اثرات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں، کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے۔ اور پھر اگر ہمیں بھی وہ حالات پیش آتے ہیں اس کام میں تو وہ ہمیں رہنمائی دے گے، وہ جو ہمارا تجزیہ ہے وہ ہمیں رہنمائی دے گا۔ یعنی رہنمائی تو ہے لیکن بالکل اسی طریقے سے نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی سمجھتا ہو، یہ کوئی کسی مسجد کا مسئلہ نہیں تھا، مدرسے کا مسئلہ نہیں تھا کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ نماز کا مسئلہ تھا، روزے کا مسئلہ تھا، کوئی اور مسئلہ تھا، کوئی مسجد مدرسے کا جھگڑا تھا، نہیں نہیں نہیں۔ یہ تو اصل کے اندر وہ مقصد تھا جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین، اس کے لیے یہ ضروری تھی۔ اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ پھر دین غالب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جب آپ کے ذہن میں وہ منزل ہے نا غلبہ دین کی، تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے تو ایک اہم ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہجرت کے بعد فوراً کچھ کام کیے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، یہودی قبائل تھے نا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ اس میں یہودیوں کو بھی کئی ساری سہولتیں جو ہے وہ دی گئی، یہودیوں کی عدالتیں تسلیم کی گئی، ایک طرف مسلمانوں کی عدالتیں تھیں، ایک طرف یہودیوں کی عدالتیں تھیں، مدینہ کے دفاع کے حوالے سے۔ اب اگر آپ ایسے کہیں تو آپ کہیں کہ یہ سنت ہے، پھر ہمیں بھی لازماً کسی یہودی کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کرنا چاہیے، پھر ہی سنت پر عمل ہوگا نا۔ نہیں، اس میں ان حالات کا تجزیہ کرنا ہے جس طرح میں نے ہجرت کا کیا کیا مقاصد تھے، اور کیا ہم اس وقت ان حالات میں ہیں، ہمارے اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو اس سے رہنمائی لی جائے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج جو باہم ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، ان کے درمیان صلح کرائی۔ پھر ایک بڑا اور ایونٹ، مواخات، بھائی چارہ، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا کیا نقصان ہوتا اس جد و جہد کو، وہ کامیاب ہوتی یا ناکام ہوتی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ماجر ہے، مقامی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا فوائد اس سے حاصل ہوئے، یہ ساری سیرت ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی تعداد ہے اور اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے، لیکن جنگ کرنے کے لیے بدر میں چلے گئے۔ تو سنت کیا ہوئی؟ کئی لوگ ہمارے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اصل میں 313 ہوں نا تو پھر تو کامیابی ہو جائے گی، 313 بھی نہیں ہوتے، یہ سنت 313 ہے۔ اچھا اب ٹھیک ہے، چلیں اس کو اس طرح دیکھ لیں۔ میں اگلی بات بتاتا ہوں۔ اب آ گئی ہے خندق، صورتحال وہی ہے، دشمن زیادہ ہے، جس طرح بدر میں دشمن زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، اب بھی دشمن زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، مسلمان تھوڑے ہیں۔ اب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر جنگ نہیں کر رہے، خندق کھود کے اوائڈ کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی دیکھے گا خندق کو تو وہ کہے گا کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جنگ سے بچنا ہے۔ دوسرا بدر کو دیکھے تھا، وہ کیا کہے گا؟ تھوڑے ہوتے ہوئے لڑنا ہے۔ یہ ہے سیرت، اور اس کے تجزیے سے ایک رہنمائی ہے جو اس تحریک نے یا ان لوگوں نے لینی ہے جن کا مقصد وہ ہے، جن کا مقصد وہ ہے نہیں، ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اس میں رہنمائی تلاش کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک ہی بات ہے کہ بس وہ جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ جی بس شہادت ہونی چاہیے، تو پھر شہادت دینے کے لیے تو وہ مکے والے آ کر خندق پر بیٹھ گئے تھے، مہینہ بھر بیٹھے رہے ہیں، پھر کیوں باہر نکل کر شہادتیں نہیں لی؟ موقع تو تھا شہید ہونے کا۔ تو خندق تو بنائی اس لیے گئی تھی کہ دشمن جو ہے وہ ہم سے دور رہے، جنگ کی نوبت سے بچ جائیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں بتا رہا ہوں کہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں سیرت کیا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں عمرے کے لیے، وہاں وہ حالات بنے جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح کی مشرکین مکہ سے، جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اس صلح میں مسلمان کمزور تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ زیادہ تر دل گرفتہ تھے، خوش نہیں تھے اس معاہدے سے، صلح حدیبیہ سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا اس کے 2 سال بعد یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اب میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، معاہدہ ٹوٹ گیا اور توڑا مکے والوں نے۔ لیکن توڑنے کے بعد وہ دوبارہ ابو سفیان مدینے آئے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، مدینے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کرتے رہے کہ آمد صلح دوبارہ کر لیں۔
لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح سے انکار کر دیا، واضح انکار کر دیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی دیکھے گا، وہ کہے گا جی صلح سنت ہے، دوسرا کہے گا صلح نہ کرنا سنت ہے، کیونکہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اب اس میں کیا رہنمائی ہے؟ سیرت کے ان ایونٹس میں کیا رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے وہی مشن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا؟ اسی طریقے سے دیکھیں، میرے خیال میں بنو قریظہ کا واقعہ ہے، قبیلے کا نام کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جنہوں نے خندق کے موقع کے اوپر جو ہے وہ بدعہدی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا محاصرہ کیا، انہوں نے ہتھیار ڈالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 600 یا 700 آدمیوں کو قتل کروایا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، بچوں کو اپنے قبضے میں لیا، غلام بنایا، جو بھی سمجھ لو اس زمانے کے حساب سے، اور ان کے سارے مال جو تھے وہ مال غنیمت یا مال فیض، جس طرح بھی وہ اسلامی ریاست کے قبضے میں آئے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور وہاں آپ نے اولن تو صرف چند آدمیوں کے بارے میں کہا تھا ان کو قتل کر دینا، ان میں سے بھی کافی سارے چھوڑ دیے تھے، اور عام معافی دے دی مکہ فتح کر کے۔ یعنی جن لوگوں نے آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، آپ یوں سمجھ لیں کیا کیا ظلم کیے، اب ان کے اوپر قابو یافتہ ہوئے تو آپ نے عام معافی دے دی۔ اب اس ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا قبیلہ قتل کروا دیا، اور ایک طرف عام معافی ہے۔ یہ ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا رہنمائی ہے؟ تو یہ مجھے اصل میں اس وجہ سے اس کے اوپر وقت لگانا پڑا ہے کہ عام لوگوں کو سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سیرت کیا چیز ہے۔ یہ ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر رہنمائی ہے اس کے لیے جس کی منزل وہی ہے جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے۔ ایک بات رہ گئی ہے، وہ مجھے پیچھے کرنی چاہیے تھی، لیکن سمجھ لیں جس طرح باقی پیغمبر جو ہے نا، ان کے لیے یہ لازمی نہیں تھا کہ وہ آخری نشان تک پہنچیں، البتہ اخلاص اور اخلاص نیت سے اپنے وسائل، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، بھاگ دوڑ، وہ اس کا حساب اللہ نے لینا ہے۔ جہاں کہیں وہ اخلاص نہ ہوا، اللہ نے وقت بھی دیا تھا، صلاحیتیں بھی دی تھی، وسائل بھی تھے، نہیں ایمانداری سے لگائے تو وہ تو اللہ پکڑ لے گا۔ ہمارے اوپر بھی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ اخلاص کے ساتھ اپنے وسائل لگائیں، اپنے وقت لگائیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں، اور اللہ نے حساب لینا ہے تم کتنا پہنچے۔ آخری نشان تک تمہیں بتا دیا ہے، کوشش تو کرو وہاں پہنچنے کی، نہیں پہنچ سکے تو بھی اگر تمہارے پاس جواز ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذر قبول کر لے گا کہ آدمی جو ہے اس نے اخلاص کے ساتھ جان، مال، وقت، صلاحیتیں لگائی ہیں، ایمانداری کے ساتھ لگائی ہیں، پوری کوشش کی ہے نا، نہیں پہنچ سکا تو چلو اس کو کریڈٹ دے دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سمجھے جی ایک بات اور بڑا اہم پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ جی اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، اور ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، ہجرت کے بعد والا جو پروگرام ہے نا، یہ تو ہمارے پروگرام میں شامل ہی نہیں ہے۔ اس کی اہمیت سمجھ لیں۔ دیکھیں، میں نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ ایک ہے بنیاد اور ایک ہے بنیاد کے اوپر تعمیر۔ یہ مکہ جو ہے نا، یہ بنیاد ہے اس تحریک کی، اور ہجرت کے بعد اس کے اوپر تعمیر ہوئی ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر ایک نقشہ ہے نا، تو آپ بنیادیں کھود رہے ہیں۔ کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کیا کرنے لگے ہو، تو آپ کہتے ہیں مکان بنا رہا ہوں۔
کیونکہ آپ کو آپ کے ذہن میں مکان بنانا ہے، پھر آپ بناتے بناتے چھت پر چلے جاتے ہیں، کوئی آدمی آ کر کہتا ہے جی کیا کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مکان بنا رہا ہوں۔ تو یہ چھت بھی مکان ہی ہے اور وہ بنیاد بھی مکان ہی ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، آپ نے ایک پلاٹ خریدا تو آپ نے کہا کوئی قبضہ ہی نہ کر لے، کوئی نشاندہی نہیں ہے، پتہ نہیں کسی اور کے پاس بھی رجسٹری ہو، آج کل کے حالات اسی طرح کے ہی ہیں، تو میں اس کی نشاندہی کر دوں۔ وہ ہمارے عام طور پر نشاندہی کیسے کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے دو دو چار چار وار لگا کے نا اس کا احاطہ بنا دیتے ہیں۔ ہلکی سی بنیاد سمجھ لیں۔ کوئی آدمی آ گیا اور اس نے آ کر کہا چوری صاحب، حضرت صاحب آپ مکان بنا رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں مکان نہیں بنا رہا، بس صرف قبضہ ہی کر رہا ہوں، نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ پلاٹ کا میں مالک ہوں۔ یہ مکہ کیا ہے؟ یہ صرف آپ کے اسلام کی دین کی نشاندہی ہے۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس بنیادی مکان ہوتا ہے اور آپ نے لوگوں کو رہتے ہوئے دیکھا ہے اوپر کی تعمیر کے بغیر اور آپ بھی رہ لیتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ سمجھیں کہ یہی دین ہے جتنا مکے میں تھا۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بنیاد ہی کہا ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اوپر کی جو تعمیر ہے یہ ہے ہجرت کے بعد۔ مکہ میں ہجرت تھی ہی اوپر کی تعمیر کے لیے، اس لیے کہ یہ بات سمجھ لیں، ہمارا دین جو ہے وہ ہے دین توحید۔ توحید جو ہے نا اس کی چوٹی کیا ہے؟ اس کی چوٹی ہے غلبہ دین، اللہ کے دین کی سربلندی، یہ چوٹی ہے۔ جو توحید ہم عام طور پر سمجھتے ہیں نا وہ ادھوری ہے۔ آپ کو حیرت ہوتی ہوگی، دیکھیں اللہ کے اوپر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی شرک نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک نہ ہو۔ شرک ذات میں ہے یا صفات میں ہے، شرک ہے۔ اللہ کی ایک صفت نہیں ہے، کسی صفت میں بھی شرک ہو سکتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں توجہ رکھیں اس بات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے جس میں بڑا روب، دباؤ، بڑائی ہے، وہ کیا ہے؟ اکبر، اللہ اکبر۔ اکبر صفت ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، یہ مکہ میں بھی اللہ بڑا تھا یا نہیں تھا؟ بڑا ہی تھا۔ اور مسلمان اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ چلیں کم از کم نماز پڑھتے ہوئے تو کہتے ہوئے نا اللہ اکبر، کہتے تھے؟ کیا عملاً بھی اللہ بڑا ہی تھا؟ نہیں تھا۔ اگر اللہ بڑا تھا تو اس گھر میں 360 بت کیوں پڑے ہوئے تھے؟ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ اس پوری کائنات کا حاکم و مالک اور رب ہے۔ ساری کائنات میں اس کا حکم چلتا ہے، البتہ اس زمین میں اس نے یہ ذمہ داری کس پر ڈال دی ہے؟ ایمان والوں پر۔ تم یہاں اللہ کو اکبر کرو، تمہیں اللہ کو اکبر کرنے کا کام دیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ ربا کا فکبر، یہ تو مکے کے مدینے آئے بغیر ہوا ہی نہیں، ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر وہاں زبان سے تو ہے اللہ اکبر، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر ہے اور اس کے گھر کے اندر جب وہ بت 360 پڑے ہوئے ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ عدل چاہتا ہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کو کوئی چھڑانے والا ہی نہیں ہے، پھر اللہ کا عدل کہاں گیا؟
تو اللہ تعالیٰ کی اس عدل ہونے آل عدل کی کمال صرف کیا ہے کہ عدل ہو، عدل قائم ہو. تو یہ سمجھ لیں جی کہ یہ ہے وہ پہلو، ہماری وہ توحید ادھوری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم نہیں ہوتی، وہ وقت نہیں ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کو وہ آخری آیت بڑی اہم ہے، میں وہ ساری تو نہیں پڑھ سکتا اس وقت، لیکن آخری وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اگر وہ پچھلی آیت کو سمجھا دے، آپ کو سمجھ آ جائے نا، تو پھر آپ اللہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کو اس طرح بڑا کرو جس طرح وہ بڑا ہے. وہ بڑا نہیں ہے. مکہ میں نازل ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل. وہ بڑا ہو تو پھر یہاں بت کیوں پڑے ہوئے ہوں، پھر یہ ظلم کیوں ہو، پھر عدل کیوں قائم نہ ہو. یہ تھا وہ تقاضا جس کے لیے جو ہے وہ ہجرت کی ہے. اب اگر ہم اپنی توحید کے اس تقاضے کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید ادھوری ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. توحید تو مکمل ہوگی جب آپ اس نشان تک پہنچیں گے. لیکن اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوشش کی ہے، اور جتنا آپ کر سکے ہیں نہیں بھی پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے پاس جو ہے نا وہ عذر بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بونس بھی مل جائے گا، کیونکہ اس نے وہ ہمارے حالات سے واقف ہے، پتہ ہمارے ماحول سے واقف ہے، ہماری کوششوں سے واقف ہے. تو اچھا جی، اب یہ سمجھ لیں، یہ ہے اس کی جو ہے وہ اہمیت، جس بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں. اور بلکہ اس کے اوپر مجھے وہ ایک شعر بھی آ گیا یاد، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یعنی توحید ابھی تمام نہیں ہوئی. جب یہ احساس ہوگا نا کہ یار دیکھیں، آپ ہیں مسافر لاہور کے، تو اب آپ جب نے لاہور جانا ہے نا، تو جو آپ نے تیاری کرنی ہے وہ لاہور کے پیش نظر کرنی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ آج کے درس کے لیے آپ نے سفر کیا، کسی نے 10 کلومیٹر سے کیا، اس نے تیاری اور طرح کر کے آنی ہے، کیونکہ اس کا سفر کے اعتبار سے کرنی ہے نا. تو اگر آپ نے مکہ میں ہی رہنا تھا تو پھر آپ کی تیاری بھی مکے والی تھی. اور جو بالعموم ہمارے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، جو کچھ بھی ہو، تو ان کی تیاری تو یہاں تک کی ہوتی ہے نا، آگے کی تو ہے نہیں. اگر یہ منزل واضح ہے، میں نے سوات جانا ہے، تو پھر آپ کا بیگ بھی اسی طریقے سے تیار ہوگا کہ اس میں سردی کے کپڑے بھی ہوں، پھر یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، اتنے پیسے چاہیے. اس کو پیش نظر رکھ کے پھر آپ جو ہے وہ نا اپنی تیاری کریں گے. تو یہ بات اس نے کہا ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اب یہ سمجھ لیں جی کہ یہ توحید جو ہے، یہ توحید کی سربلندی جو ہے، یہ توحید کی چوٹی جو ہے، یہ توحید کا اتمام جو ہے، یہ معاشرے کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے، یہ بھی ایک اہم اس حوالے سے جو ہے وہ چیز ہے. وہ یہ سمجھ لیں جی، ایک غلطی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہم سے ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بس معبود ہی سمجھتے ہیں. کلمے کے اندر وہ الفاظ آتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ترجمہ یہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے. اچھا، معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور جو عبادت کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ عبد. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما بھی دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو بس پھر وہ ہمارا ذہن یہاں کے رک جاتا ہے، اللہ معبود ہے،
اور کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. کسی اور کی عبادت جو ہے وہ شرک ہے. تو عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے. کیوں؟ اللہ معبود ہے. اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں. ایک بات تو میں کئی دفعہ سمجھاتا ہوں کہ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت پوری زندگی ہے. بالفرض آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر عبادت صرف نماز روزہ ہی ہے تو جو شادی ہم کرتے ہیں، جو بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں، جو کھیت میں جا کر ہل چلاتے ہیں، جو دکان پہ جا کر جو ہے وہ بیٹھتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو پھر سرکشی ہو گئی، گمراہی ہو گئی. کوئی بندہ دنیا میں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں یا نہیں تھیں؟ ان کو ٹائم نہیں دیتے تھے. اولاد تھی، ان کو ٹائم نہیں دیتے تھے. آنے جانے والوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے. تو پھر عبادت، پھر اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ عبادت نماز روزے حج کا نام ہے. تو پھر یہ باقی کام تو پھر یہ تو عبادت سے باہر نکل گئے. تو پھر یہ اللہ کے حکم کی تو خلاف ورزی ہو گئی. اصل میں ایسے نہیں ہے. میں نے وہ کئی دفعہ عبد کا مطلب سمجھایا نا. پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے. وہ شادی بھی آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق، اولاد کو بھی جو ہے وہ پالا ہے، اور کاروبار بھی کیا ہے، یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں جب وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو یہ سب کا سب عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے کا سارا اللہ کی مرضی، اللہ اس کے رسول کی حدود کے اندر آپ نے کر لیا اور کرتے کرتے چلے گا دنیا سے. تو عبادت میں ہی آپ کی وفات ہوئی ہے. بہرحال جو ہے نا وہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات ایک ہی اصطلاح جز کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے اور کل کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. اچھا، نماز پوری نماز ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے نا. لیکن قرآن کریم میں اسی طرح بھی آیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس کا کیا مطلب ہے؟ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جی جاؤ اور جو رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکوع کر کے گھر آ جاؤ، یا باقی نماز بھی پڑھو ساری پوری؟ یہ ساری پڑھو. لیکن جز بات نام کس کا ہے؟ جز کا یا کل کا؟ جز کا. رکوع تو جز ہے، کل تو ہے صلاۃ. تو بعض اوقات جز سے بھی کل مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں یہ معاملات ہوتے ہیں. عبادت جز بھی ہے اور عبادت کل بھی ہے. وہ جو میں پھلوں کے حوالے سے کئی دفعہ سمجھاتا ہوں نا کہ بھئی ایک جگہ ایک درخت ہے، آپ اس کو جو ہے وہ آم کہتے ہیں، دوسری جگہ ریڑھی کے اوپر پڑے ہوئے کو آم کہتے ہیں. تو کل اور جز کو بھی آپ فرق کرتے ہیں. یہ علیحدہ علیحدہ لفظ ایک ہی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ جو ہے وہ ایسا الہ ہے کہ وہ معبود بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ ایسا الہ ہے. میں زور الہ پر دے رہا ہوں، ابھی میں نے وہ آیت آپ کو سنانی ہے. اللہ ایسا الہ ہے کہ وہ خالق بھی ہے. دو ہو گئے. تیسرا، اللہ ایسا الہ ہے کہ جو رازق بھی ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ اللہ ایسا الہ ہے کہ جو حاکم بھی ہے. یعنی اللہ ایسا الہ ہے کہ جو معبود بھی ہے، اللہ ایسا الہ ہے جو خالق بھی ہے، اللہ ایسا الہ ہے کہ جو رازق بھی ہے، اللہ ایسا الہ ہے کہ جو حاکم بھی ہے. اچھا، جب اللہ کو ہم نے معبود مان لیا تو اس کے ہمارے اوپر اثرات کیا پڑتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو رازق مانا ہے تو اب اس کے اثرات آپ پر کیا، اللہ کو جو ہے وہ خالق مانا ہے تو اس کے اثرات کیا پڑنے چاہیے؟ اور جب اللہ تعالیٰ کو رازق مانا ہے تو اس کے اثرات کیا پڑنے چاہیے آپ کے معاشرے پر؟ اور جب اللہ کو حاکم مانا ہے تو اس کے کیا اثرات پڑنے چاہیے؟
اہم موضوع ہے، سمجھ لیں اس کو۔ پہلے میں آپ کو ایک آیت سنا دوں تاکہ تسلی ہو جائے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میں ایسا الہ ہوں جو صرف معبود نہیں بلکہ میں خالق بھی ہوں، اور میں ایسا الہ ہوں جو رازق بھی ہوں، اور میں ایسا الہ ہوں جو حاکم بھی ہوں۔ پہلے تو الہ تو وہ کلمے میں بھی آ گیا، ویسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں بھی آیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو وہ اس کے اوپر تو کافی بات ہو گئی ہے۔ اب آگے چلیں، دوسری آیت، ایک آیت میں تینوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں۔ فرمایا، یہ آیت نمبر 64 ہے سورہ نمل کی، جس میں یہ تینوں صفات آ رہی ہیں۔ وہ تینوں صفات پھر نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ خالق، رازق، حاکم۔ فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، سوال ہے، کیا بلا جس نے تخلیق کی ابتدا کی، پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، اس نے ابتدا کی، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کا اعادہ بھی کر سکتا ہے، سب کو ختم کر کے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تمہیں بھی ختم کرے گا، دوبارہ پیدا کر لے گا۔ اچھا، یہ کون سی صفت ہے اللہ کی؟ خالق، تخلیق، خالق، یہ اس کی صفت ہے۔ اچھا، اگلی صفت وَيَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہاں دو صفتیں آ گئی ہیں۔ چلیں پہلے کون سی صفت ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، جو تمہیں رزق دیتا ہے، تو کون سی صفت آ گئی؟ رازق۔ اور یہ رزق کہاں سے دیتا ہے؟ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے بھی دیتا ہے اور زمین سے بھی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کا حکم مانتے ہیں۔ تو آسمان و زمین سے مراد کائنات ہوتی ہے، تو کائنات اس کا حکم مانتی ہے، تو پھر وہ کیا ہوا؟ حاکم ہوا۔ تو یہ تینوں صفات آگے اگلے الفاظ جب آپ پڑھیں گے نا تو پھر سمجھ آئے گی پوری بات۔ آگے سوال فرمایا، آ الہم مع اللہ، یہ وہی آیت ہے، آ الہم مع اللہ۔ پھر سنیں، آ الہم مع اللہ، کیا کوئی ایسا الہ ہے اس اللہ جیسا؟ یعنی اللہ جیسا کوئی ایسا الہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہ ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا رازق ہے جس جیسا کوئی رازق نہ ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خالق ہے جس جیسا کوئی خالق نہ ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا حاکم ہے جس جیسا کوئی حاکم نہ ہو؟ کیونکہ اگر اس جیسا حاکم ہو گیا، اس جیسا خالق ہو گیا، اس جیسا رازق ہو گیا، تو وہ تو پھر برابر ہو گیا، حصے دار بن گیا۔ اب یہاں نوٹ کریں، معبود کی بات ہو گئی ہے، اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت خالق پر۔ اچھا، اگر معبود میں آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ کو معبود ماننے کے اثرات میرے اوپر یہ پڑنے چاہیے، یا میرے معاشرے کے اوپر یہ پڑنے چاہیے کہ معاشرہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، تو پھر اللہ کو خالق ماننے کے اثرات آپ کے اوپر کیا پڑنے چاہیے؟ وہ پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے؟ پڑھنے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ یہ توحید کا تقاضا ہے نا، کہ اللہ کو جب آپ نے معبود مانا ہے تو اب آپ کی عبادت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اس میں کوئی اور شامل ہوا تو شرک۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کو خالق مانا ہے تو اس کے اثرات کیا نکلنے چاہیے میرے اوپر اور میرے معاشرے کے اوپر؟ دیکھیں، قرآن سب کا خالق اللہ ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا کوئی اور ہو، ہم مانتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق میرا کنبہ ہے، عیال بلکہ بچے جیسے کہتے ہیں اہل و عیال، اس طرح ہے۔
تو کوئی کنبے کا سربراہ، کوئی باپ اپنے بچوں میں فرق کرتا ہے؟ باپ تو شاید کر لیتا ہوگا، لیکن اصولی طور پر اگر کوئی کرے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یار اس کو اپنے بچوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے؟ بچے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سارے، اچھا باپ نہیں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء کی پہلی آیت پہلے وہ پڑھ لیں، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تمہیں ایک عورت مرد سے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور دیکھو یہ رشتے ناطے، اپنے حقوق فرائض ادا کرو گے تو رشتے ناطے قائم رہیں گے، حقوق و فرائض کو نہیں ادا کرو گے، اپنی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے تو رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ پھر اللہ نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے کسی دوسرے کا حق کیوں مارا۔ اچھا اس کو، اور ورنہ تو اب ٹائم ہوتا تو میں اس پر اور بات کرتا، لیکن یہ بس یہیں چھوڑ دیں۔ سورہ حجرات میں کیا فرمایا؟ سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمے کی ضرورت ہے؟ لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں، قبیلے، ذاتیں، اب اس کو توسیع دے لیں، کسی کو سندھی بنا دیا، کسی کو پنجابی بنا دیا، کسی کو پاکستانی بنا دیا، کسی کو افغانی بنا دیا، کسی کو یورپین بنا دیا، کسی کو ایشین بنا دیا، ہم نے تم کو بنا دیا۔ لیکن یہ ہم نے کیوں بنایا ہے؟ کہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور اس کی بنیاد پر تم میں سے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں آ کر تم میں سے بڑا وہ ہو جائے گا، یہاں تو کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کے ہاں آ کر بڑا ہو جائے گا جس میں زیادہ تقویٰ تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کا زیادہ لحاظ کیا۔ یہ فرق نہیں پڑنے دیا۔ کیا فرق نہیں پڑنے دیا؟ یہ انسانی مساوات جو بتائی ہے نا، کہ تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے فرق رکھا؟ دیکھیں، ایک آدمی جو ہے اس کے دو بیٹے ہوں، ایک عالم ہو ایک جاہل ہو، تو وراثت برابر تقسیم ہوتی ہے یا عالم کو زیادہ ملتی ہے؟ برابر۔ اللہ نے تو فرق نہیں رکھا کہ عالم ہے اس کو زیادہ دے دو، اللہ نے فرق نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہوتا ہے، ایک بوڑھا ہے، ایک جوان ہے، ایک بچہ ہے، سزا برابر ہے یا فرق ہے؟ سب کی جان برابر ہے؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو، ہمارے حالات تو بہت خراب ہیں، ہم تو بیٹی کو نہیں سمجھتے نا کہ یہ بھی انسان ہے، بیوی کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھی انسان ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں کا کیا احساس ہے؟ یہ اثرات اس توحید کے ہیں جو خالق کو ماننے کے نتیجے میں نکلنے چاہیے۔ اب آپ ذرا اپنے معاشرے کے اوپر جب وہ دھیان کریں، کیا ہے امیر اور غریب، اور پنجابی اور سندھی، ارائیں اور جاٹ، یہ سارے فرق کیوں ہیں؟ یہ سارے چیزیں جو ہے نا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے متصادم ہیں، اور انہی کو ختم کرنا تھا، انہی کو ختم کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ، اچھا یہ جو غلاموں کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا، یہ مکہ میں ختم کر سکتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر یہ توحید سربلند نہ ہوتی تو یہ ان اثرات والا معاشرہ آپ کو مل سکتا تھا وہاں؟
کسی غلام کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی کسی دوسرے انسان کی ہے. تو یہ اثرات، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ پیدائشی سطح کے اوپر تمام انسان برابر ہیں، اس بنیاد کے اوپر کسی کو فضیلت نہیں ہے. تمام انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اسی طرح ہے، جس طرح ایک کی ہے اسی طرح دوسرے کی ہے. یہ توحید کا تقاضا ہے، اللہ کو رازق ماننے کا تقاضا ہے. اور یہ اثرات اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں نکل سکتے جب تک کہ توحید سربلند نہیں ہوتی. یہ اصل کے اندر بڑے بڑے غیر مسلم ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے نا، یہ بھی سمجھ لیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور غیر مسلم کس کو پہچانتے ہیں؟ وہ مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. چنانچہ ایک بڑا نام ہے اور وہ نام ہے H.G. ویل. یہ کافی پہلے کا ہے. ایک انگریز، اس نے جو ہے نا وہ ایک کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ یہ ایک کتاب میں پوری دنیا کی ہسٹری لکھ رہا ہوں. ظاہر ہے وہ اس میں پھر بڑی چیدہ چیزیں آ سکتی تھی نا، تو اس میں اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے نا، بالکل اس کے مطابق معاشرہ تشکیل دیا ہے. چنانچہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا خطبہ لکھتا ہے، یہ نوٹ رکھیں، کتاب ایک ہے، ایک ہی جلد ہے، اور اس کے اندر اس نے جو ہے وہ اب اس نے جو ہے وہ نچوڑ نکالنا ہے نا، تو اب اس نے نچوڑ نکالنا ہے تو بہت ہی امپارٹنٹ چیز کو اس کے اندر جو ہے وہ جگہ ملے گی نا. تو وہ خطبہ حجۃ الوداع کو اس کا ذکر کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر کلکم بنو آدم و آدم بن تراب. عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی کے اوپر، کالے کو گورے کے اوپر، گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو یہاں تو یہ معاشرہ وہ ہے، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ یہ کہتا ہے یہ ہے اصل چیز. ہم جب کریں گے بات تو ہم کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی، آپ کی داڑھیوں کی، جھگڑے بھی وہیں پڑ جائیں گے، فرقے بھی وہیں بن جائیں گے. وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کی بات کرتے ہیں. اچھا، یہ کمال کتنا اہم ہے؟ آپ جس وقت جاتے ہیں یورپ، تو وہاں جب اگر آپ کا کسی مقامی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، اور عدالت میں آپ کو انصاف ملتا ہے، آپ کو برابر سمجھا جاتا ہے، تو آپ آ کر یہاں کتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ یار وہاں کی پولیس ایسی ہے، وہاں کا نظام ایسا ہے. حالانکہ میں تو پاکستانی تھا، وہ جو مقامی برٹش تھا اس کی انہوں نے کوئی فیور نہیں کی. یہاں تو آپ کہتے ہیں جی وہ میرا جٹ برا سگا، وہ میرا رائیں بھائی سگا، وہ میرا ملک برا سگا، میرا سندھی بھائی سگا، میں نے اس کی اس وجہ سے فیور کی. وہ آ کر آپ یہاں بتاتے ہیں یہ اسلام ہے جو وہ یورپ میں دیکھ کر آیا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی فرق نہیں ہے. یہ عرب میں نہیں ملتا، وہاں ملتا ہے. یہ H.G. ویل یہ کہتا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے نا جو آپ دیکھتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو غلام سوار ہے. وہ وقت کا حکمران، وہ لگام پکڑ کر جا رہا ہے نا.
تو یہ ہے اصل کے اندر، یہ توحید کے برخلاف ہے یہ معاشرہ۔ اگر ہم اللہ کو خالق مانیں تو یہ اثرات نکلنے چاہیے، اور اس کے اثرات سب سے پہلے ہمارے گھر پہ نکلنے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لیے بیٹی بیٹا فرق نہیں ہونا چاہیے، ان کے حقوق برابر ہونے چاہیے، ان کے ساتھ محبت برابر کی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس سے آگے چلیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا الہ ہے کہ جو رازق بھی ہے۔ اب ذرا نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، تو جب اللہ کا کنبہ ہے تو اللہ روٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ آپ اپنے گھر والوں کو روٹی کے ذمہ دار آپ ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آدھوں کو دے دیں اور آدھوں کو محروم کر دیں، یا سب کو برابر ہی دیتے ہیں؟ تھوڑی ہوگی تو چلیں تھوڑی تھوڑی دے دیں گے، زیادہ ہوگی تو پھر زیادہ کے حساب سے دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے کہ میں نے اتنے دنوں کے اندر زمین بنائی، اتنے دنوں کے آسمان بنائے، اور اتنے دنوں کے اندر میں نے سب کی روزی رکھی، اور اتنی روزی رکھ دی سوال السائلین، ضرورت سب ضرورت مندوں کے لیے پوری ہے۔ تو کیا سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ اچھا، نوٹ کر لیں، اللہ نے رکھ دیا ہے تو یہاں کا نظام درست کرنے کی، عدل قائم کرنے کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ ایمان والوں کو۔ ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو روزی روک کر بیٹھا ہوا ہے اس کو روکو، روزی پہنچاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ محاورے جو ہے نا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا مر گیا تو ذمہ داری میری ہے، یہ ہے، تم پہنچاؤ۔ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمہارے دولت مندوں کے پاس ہی جو ہے وہ جمع ہوتی رہے، ایک طرف بھوکے اور دوسری طرف جو ہے وہ وافر دولت ہو۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہوگا آپ کہیں کہ جی آپ دولت مندوں کو برا سمجھنے لگے، آپ کہیں کہ جی یہ اس کو تقسیم کرنی چاہیے، نہیں، ایسے تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ نظام ایسا بنے گا کہ جو جن کے پاس زیادہ ہے ان سے اس نظام کے تحت لے کر محروموں کو جو ہے وہ پہنچائے گا۔ یہ اس طرح کا عمل نہیں کہ آپ کہیں کہ جی آپ پہ ہی لگ جاؤ، وہ نظام وجود میں لانے کی جدوجہد کرنی پڑے گی، اور وہ جو ہے وہ پھر اس کو تقسیم کرے گا نبی۔ باقی تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے نا، فرمایا جو ملاوٹ کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم ویل للمطففین، کم تولوگے تو بربادی ہے، تباہی ہے۔ تو یہ ساری اصول تو بتا دیے، سود حرام کر دیا، چوری منع کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کا ظہور ہو، جس طرح اللہ کے اکبر ہونے کا ظہور ہے اسی طرح اللہ کے معبود ہونے کا ظہور ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا ظہور ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے ایک صرف رہ گئی ہے نا کہ اللہ وہ الہ ہے جو حاکم بھی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں جی، یہ تو قرآن حکیم کے اندر کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ ٹھوک بجا کے بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 67 بھی ہوگی اور آیت نمبر 40 بھی ہے، دو جگہ ہے، بہرحال کوئی آیت آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو اللہ حاکم ہے تو اس کا حکم چلتا ہے۔ میں نے وہی بات بتائی ہے نا کہ مکہ میں اگر اللہ کا حکم چلتا ہے تو اللہ تو ظالم نہیں ہے۔ اللہ تو نہیں کہتا کہ ظلم ہونا چاہیے، شرک بھی ظلم ہے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور کیا اس کا نام ہے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اونٹوں سے چیرا جا رہا ہے۔ تو حاکم کدھر ہے؟
آپ جس وقت کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں حکمران کہاں ہے؟ اس حکمرانی کو کس نے لانا ہے؟ اس کو لانے کے لیے ہجرت ہے، اس کے لیے یہ سارا سفر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا مظہر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو کہیں چیلنج نہ ہو۔ جس طرح محمد، اصل میں دیکھیں حکمرانی کی ضرورت کیا ہے؟ حکمرانی کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو چیلنج کر رہا ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کو چیلنج کر رہا ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو چیلنج کر رہا ہے، تو کون مداخلت کرے گا؟ حاکم۔ حاکم کے پاس قانون وہ آج کل کے دور میں آپ سمجھ لیں پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور نئے قوانین بنانے کے لیے پارلیمنٹ بھی ہے، عدلیہ بھی ہے۔ تبھی چلے گا نا، اس کے بغیر تو نہیں چلے گا۔ یہ ہوگا تو یہ سب کو کنٹرول کرے گا۔ وہ ایک دو اور میں کوٹیشن آپ کو دے دوں، ایچ جی ویل کی تو میں نے آپ کو سنائی تھی، ایک اور نام ہے، وہ ہے مائیکل ہارٹ۔ یہ میں اس وقت شعور میں تھا جب یہ کتاب چھپی ہے، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ بی بی سی بہت سنا کرتے تھے، تو مجھے وہ بلا لیتے تھے کہ یہاں بیٹھو پڑھو، تو میرے پھر کان تو کھلے ہی ہوتے تھے۔ تو اس وقت وہاں میں نے یہ ڈسکشن سنی تھی مائیکل ہارٹ کی کتاب کی۔ اس نے پوری تاریخ انسانی میں سے بڑی بڑی شخصیات کو چنا، اور اس میں اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بھی چنا۔ اب آپ یہ نوٹ کر لیں کہ 100 بندے چننے ہیں پوری تاریخ میں سے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چنا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سب سے پہلا نمبر دیا کہ ان 100 میں بھی سب سے اوپر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو ایچ جی ویل ہے نا وہ بھی عیسائی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہے، وہ تو شاید یہودی تھا ایچ جی ویل، بہرحال جو بھی تھا۔ یہ اس نے جب کتاب لکھی ہے، اب ایک عیسائی ملک کے اندر یہ کتاب لکھ رہا ہے، اتنا بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک مصنف رائٹر وہ کتاب لکھ رہا ہے نا، تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ میں عیسائی ہوں، اور ٹاپ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لا رہا، میں لا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہذا اس نے کہا کہ میں اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس بات کا جواب یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ میں بھی کامیاب ہیں، جو مدینہ میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ ویسے میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، لیکن اس مفہوم کا مطلب یہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی میدان میں بھی کامیاب اور سیاسی میدان میں بھی کامیاب۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، سیکولر فیلڈ اور ریلیجس فیلڈ۔ وہ کہتا ہے ریلیجس فیلڈ میں بھی کامیاب ہیں اور سیکولر فیلڈ میں بھی کامیاب ہیں۔ میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ مکہ میں بھی کامیاب ہے اور مدینہ کے اندر بھی جو ہے وہ کامیاب ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اب یہ بات آ گئی ہے تو پھر ایک بات اور بھی میں آپ سے عرض کر دوں، لیکن بات پھر زیادہ جو وہ لمبی ہوتی ہے، ذہن کے اندر تو آ جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام تک پہنچے تھے ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ عیسائی کیوں نہیں کہتے؟ یہودی کیوں نہیں کہتے؟ ہندو کیوں نہیں کہتے؟ بدھ کیوں نہیں کہتے؟ سکھ کیوں نہیں کہتے؟ دنیا کا کوئی بھی اور معاشرہ نہیں ہے وہ نہیں کہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ موسیٰ علیہ السلام کبھی حکمران رہے، وہ مدینہ مکہ تک ہی رہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام
جو ہے وہ حکمران بنے، بس وہ مدینے تک ہی رہے، اور مکے تک ہی رہے، وہ ہجرت وغیرہ آگے والے مرحلے نہیں آئے، یا وہ سمجھ لیں کہ اصحاب کہف کی جدوجہد جہاں تک تھی وہاں تک رہے، ذوالقرنین والا پارٹ خالی ہے۔ اسی طرح بدھ مت بھی حکمران نہیں رہا، گرو نانک بھی نہیں رہا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی جو بھی آپ سمجھ لیں، کوئی وہاں تک نہیں پہنچا۔ لیکن وہ راہبر ہیں، تو راہبر ہیں تو ان کی زندگیوں میں رہنمائی کہاں تک ہے؟ وہی رہنمائی ہے جو آپ سمجھ لیں ہجرت سے پہلے، کہ معاشرہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اس میں کچھ لوگوں اپنے نظریے کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے برخلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کو چوٹی تک پہنچایا ہے، اور ہمارے لیے بتا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ سمجھ لیں جی کہ اگر اس کا شعور نہیں ہوگا، اگر آپ کی میلاد کی مجلس ہے، آپ کی وہ سیرت کی مجلس ہے، یا کچھ بھی ہے، تو اگر اس کا شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میری ذمہ داری تھی، یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ مجھے کرنا تھا، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، جذبہ نہیں پیدا ہوا، تو پھر وہ ثواب والی بات ہے۔ یہ پہلو نظر انداز ہے، پھر سمجھ لیں، یہ پہلو نظر انداز ہے ہر فرقے کے اور تقریباً ہر جماعت کے۔ وہ باقی جن کو آپ مذہبی جماعتیں کہتے ہیں نا، ان کا بھی زیادہ تر دین جو ہے نا وہ مکے والا ہی ہے، وہ اصحاب کہف والا ہی ہے، اس میں ہجرت کے بعد کا یا وہ ذوالقرنینی کردار نہیں ہے۔ یہ کردار ہے جو سمجھ لیں نظر انداز ہے ان مجالس میں، جو خاص سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ حوالے سے ہو رہی ہیں، یا یہ مجالس جو ہے وہ ہو رہی ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کی اہمیت میں واضح کروں، اور یہ جو جد و جہد ہے نا اس توحید کو سر بلند کرنے کی، اس جد و جہد کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بس میں ایک شعر اور آپ کو سنا دوں، بس بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کہا نا علامہ اقبال نے، اس نے کہا کہ ایک یا وسعت آفاق میں تکبیر مسلسل، ایک زمانہ وہ ہوتا تھا کہ جب ایمان والے، آفاق کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو زمین اور سورج ملتے نظر آتے ہیں نا، تو یہ آفاق چاروں طرف ہی ہے، حد نظر کہہ لیں اس کو، کیونکہ آپ جب جائیں گے تو کہیں بھی آپ کو زمین آسمان ملتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، آگے کوئی سمندر آ جائے گا، کوئی جگہ ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہو گئی، کچھ بھی سمجھ لیں آپ۔ جس طرح وہ ذوالقرنین جو ہے نا وہ جاتا تھا تو آگے سمندر آ گیا، مغرب کی طرف بھی، مشرق کی طرف بھی، اور جب وہ شمال کی طرف گیا تو وہ پہاڑی سلسلے آ گئے کوکاف کے، رکاوٹ بن گئی۔ اس میں یہ رہنمائی دے دی کہ مسلمان جو ہے وہ حدود کا پابند نہیں ہے، ایمان والا اگر طاقت ہے، قوت ہے، تو پھر اس نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یا وسط آفاق میں تکبیر مسلسل، یا تو پھر وہ تکبیریں تھیں جو آفاق کی وسعتوں کے اندر جو ہے نا وہ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، جیسے ذوالقرنین بڑھ رہا ہے، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام ہو رہا تھا۔ یا پھر کیا ہوا، یا خاک کی آغوش میں تسبیح ہو مناجات، یا پھر یہ رہ گیا کہ خاک کا زمین کیا ہے، سجدہ کرتے ہیں تو وہ آج کل ہم نے بڑے قلین شلین بچھا لیتے ہیں نا، وہ زمانہ ایدن سی، یا پھر زمین کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ اکبر ہو رہی ہے، یعنی وہ گھوڑے پر بیٹھ کر کرتے تھے، اور یہ یہاں اسی کو اس کے برابر سمجھ رہے ہیں۔ یعنی یہ مکے ہی کی جو جد و جہد ہے نا، اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ہو رہی ہے ساتھ، یہ بھی وہی ہے۔
یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یا پھر خاک کے اندر جو ہے نا وہ خاک کے اوپر سر رکھے ہوئے ہیں تو بس وہ مناجات دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمیں سربلند کر دے، ہمارے دین کو سربلند کر دے، ہمیں دشمن کو شکست دے دے، بس یہ مناجات ہیں، دعائیں، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست، وہ جو آفاق میں تکبیر مسلسل کرتے تھے نا، وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست، وہ ان مسلک ابھی بھی کہتے ہیں نا ہمارا مسلک فلانا، وہ کہتا ہے یہ وہ مسلک، ان کا مسلک کیا تھا، وہ خدا سے آشنا، سے اللہ سے آشنا تھے، اس کی محبت میں سرشار تھے، اور اپنی حیثیت کو جانتے تھے کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم نے اس کے کسی حکم کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کی توحید کو ہم نے سربلند کرنا ہے، لہذا جب تک زمین باقی ہے ہمارا کام باقی ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، تسی پہلے جتیاں جاتیاں لا کے بہ گئے ہو، ہیں ابھی تو بڑا سفر پڑا ہے، زمین پڑی ہے، انسان پڑے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست، یہ مسلک و ملا و نباتات و جمادات، اور یہ جو سجدوں میں رکوعوں کے اندر بیٹھ کر یہ جو دعائیں مناجات ہے، اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، اللہ اس کو کر دے، وہ کر دے، ہمیں آزادی دے دے، ہمارے دشمن کو ختم کر دے، ہیں، وہ کہتا ہے یہ مسلک و ملا و نباتات و جمادات۔ اچھا، ملا کو برا لفظ نہیں، جب ہم چھوٹے تھے نا، یہ بزرگوں میں سے پتہ ہوگا، اس وقت ہر امام مسجد کو ملا کہتے تھے، لیکن پھر ترقی یہ ہو گئی کہ جو ہے نا وہ مولوی کہتے تھے، ذرا بڑے قسم کا، پرانی کتابیں پڑھیں گے نا تو مولانا مودودی کو بھی مولانا نہیں لکھا ہوگا، مولوی مودودی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی احمد رضا بریلوی، اسی طرح لکھتے ہیں۔ تو وہ جو نئے لوگ پڑھتے ہیں ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار مولوی کہہ کے پتہ نہیں توہین کر دی تھی۔ اس زمانے میں مولوی بڑے کے لیے ہوتا تھا، ملا ہوتا تھا باقی ہر ایک کے لیے۔ البتہ اب ترقی ہو گئی آہستہ آہستہ ہمارے دیکھتے دیکھتے کہ وہ ملا تو خارجی ہو گیا، اس کو تو بیزتی سمجھنے لگ گئے، تو عام ہو گیا مولوی اور بڑا ہو گیا مولانا۔ تو وہ جو ملا اس نے کہا ہے نا کہ وہ کوئی برا اس طرح نہیں کہا برا، وہ مسلک، یہ مسلک ملا و نباتات و جمادات۔ اب یہ ملا کو، مولوی کو یا مولانا کو، آپ تینوں کو سمجھ لیں، اس نے ملا دیا نباتات سے اور جمادات سے۔ نباتات کس کو کہتے ہیں؟ یہ پودے درخت۔ جمادات جمی ہوئی چیزیں، پہاڑ، پتھر، تارا، سورج۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی تسبیح برابر ہی ہے، ملا کی یا مولوی کی یا مولانا کی آج کے دور میں، اور درختوں کی جو کچھ بھی ہے، اور بے جان چیزیں کو، پہاڑ ہے، پتھر ہے، ستارہ ہے، سورج ہے، ساری کائنات۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو صرف مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو صرف مکے تک کی عبادت یا مکے تک کی بندگی یا مکے تک کا جو تصور دین ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ تو باقی بھی کائنات کے اندر جو ہے وہ برابر ہی ہیں، فرق کوئی نہیں ہے ان کا۔ بہرحال اس تصور کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ شعور عطا فرمائے، اپنی یہ توحید، ادھوری توحید جو ہے، اس کی تکمیل کا احساس دے، اور اس کے لیے جد و جہد کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔